اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم درس العاشر پر ہیں، 10ویں سبق پر، اور اس کی ہم اب اگلی ایکسرسائزز کو دیکھتے ہیں۔ اقرأ پڑھیں، لی، لکا، لہو، لہا۔ لی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے، کیونکہ لام کا عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں کے لیے، اور دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ میرا بھی ہوتا ہے۔ تو لی میرے لیے یا میرا، لکا تمہارے لیے یعنی تم مذکر کے لیے یا تمہارا، لہو اس کے لیے یعنی اس ایک مذکر کے لیے، لہا اس ایک مؤنث کے لیے یا اس ایک مؤنث کا۔ تو یہ جو لام ہے اس کو لام جارہ کہتے ہیں، اور یہ ضمائر کے ساتھ بھی آتا ہے جس طرح سے انہوں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا دیکھیے، لی اخت واحدۃ، میری ایک بہن ہے۔ اخت واحدۃ یہ مرکب توصیفی ہے، لی اخت واحدۃ۔ دوسرا ہے کیا، لکا تمہارا، اخن کوئی بھائی ہے، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ لا نہیں، ما لی اخن، ما نہیں، لی میرا، اخن کوئی بھائی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تیسرا ہے اختی، میری بہن۔ اخت کہتے ہیں بہن کو، اور جو آگے یا لگی ہوئی ہے یہ میرے لیے لگی ہوئی ہے، یعنی ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ اختی میری بہن، لہا اس کی، طفل صغیر چھوٹا بچہ ہے۔ طفل صغیر مرکب توصیفی ہے، تبھی ہم نے اس کا ترجمہ چھوٹا بچہ کیا ہے، تو میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ چوتھا ہے زمیلی، میرا دوست، لہو اس کا، اخن ایک بھائی، و اختن اور ایک بہن۔ میرا دوست ہے، اس کا ایک بھائی اور اس کی ایک بہن ہے۔ آگے دیکھیے، نقول کا مطلب ہوتا ہے ہم کہیں گے، عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، ونقول اور ہم کہیں گے، لی اخن میرا بھائی ہے۔ لا نقول ہم یہ نہیں کہیں گے، عندی اخن میرے پاس ایک بھائی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عندی اور لی یہ دونوں ایک مختلف چیز ہیں۔ عندی ہم استعمال کریں گے نان لیونگ تھنگس کے لیے، بے جان چیزوں کے لیے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن لام کے ساتھ لی ہم ان چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، جانداروں کے لیے استعمال کریں گے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، والدہ ہیں، والد ہیں۔ تو ان کے لیے، رشتوں کے لیے یا جانداروں کے لیے ہم لی استعمال کریں گے، لام کے ساتھ استعمال کریں گے، لیکن بے جان چیزوں کے لیے ہم عندی استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ یہی آپ کو بتایا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ود جسے ہم انگلش میں بھی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، دوسرا یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے۔
اس کے بعد جو اسم ہوگا، جو ناؤن ہوگا، اس کے اینڈ پہ زیر آئے گی کیونکہ وہ مضاف الیہ بنے گا۔ تو پہلا دیکھتے ہیں، خرج نکلا، حامد حامد، مع خالد خالد کے ساتھ۔ اب مع ہے، اس کا ترجمہ ہم نے ساتھ میں کیا ہے، اور خالدین دال کے نیچے 2 زیروں والی تنوین آئی ہے۔ خالدین مضاف الیہ ہے اور مع مضاف ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے، ذہب گیا، الطبیب ڈاکٹر، مع المہندسی انجینئر کے ساتھ۔ ذہب الطبیب مع المہندسی۔ تیسرا ہے، جلسہ بیٹھا، المدرس ٹیچر، مع المدیری پرنسپل کے ساتھ۔ جلس المدرس مع المدیری۔ چوتھا ہے، من کون، معک تمہارے ساتھ، یا علی اے علی، اے علی تمہارے ساتھ کون ہے؟ من معک یا علی، معیہ میرے ساتھ، زمیلی میرا دوست ہے، معی زمیلی۔ پانچواں ہے، آمنۃ معہا زوجہا، آمنہ معہا اس کے ساتھ، زوجہا اس کا شوہر ہے، آمنۃ معہا زوجہا۔ چھٹا ہے، خرج نکلا، ابی میرے والد، من البیت گھر سے، من کون، خرج نکلا، معہو اس کے ساتھ۔ تو ہم چونکہ اردو میں تھوڑا ادب کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے، ان کے ساتھ، تو ہم یہاں پر بھی یہ لگائیں گے، اور ان کے ساتھ کون نکلا؟ خرج نکلا، معہو ان کے ساتھ، عمی میرے چچا۔ تو چچا کے لیے عم کا ورڈ آتا ہے، اور یا جو ہے یہ پروناؤن ہے، میرے چچا یا میرا چچا۔ تو خرج ابی من البیت، من خرج معہو، خرج معہو عمی۔ اسی طرح چوتھے پوائنٹ کو دیکھیے، بیتن یہ ایک اسم ہے، نارمل ایک ناؤن ہے، اینڈ پہ تنوین آ رہی ہے، اور جب یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگی، یعنی اگر یہ مضاف اس کو بنائیں اور ضمیر مضاف الیہ بنائیں گے تو اس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح سے ہو جائے گی، بیتک تمہارا گھر، بیتہ اس مذکر کا گھر، بیتہا اس مؤنث کا گھر، بیتی میرا گھر۔ اسی طرح ابن باپ کو کہتے ہیں، ابو کا، اس کو ہم اس طرح سے استعمال کریں گے، تمہارا والد، ابو کا، ابوہ، ابوہا، ابی۔ اخن بھائی، اخوک، اخوہ، اخوہا، اخی۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، ابی و امی فی البیت، میرے ابو اور میری امی گھر میں ہیں۔ دوسرا ہے، این ابوکا یا حامد، این کہاں، ابوکا تمہارے والد، اے حامد، اے حامد تمہارے والد کہاں ہیں؟ ذہب الی السوق، وہ بازار گئے ہیں۔ تیسرا ہے، کیا، اخوکا تمہارا بھائی، طبیبن ڈاکٹر ہے، اخوک طبیب، لا نہیں، ہوا مدرسن وہ ٹیچر ہے۔ چوتھا ہے،
زینبو، چونکہ عرب مؤنث نام ان کے آخر میں ایک پیش آتی ہے تو یہاں پر ہم زینبو اس کو پڑھیں گے. زینبو فی الریاض، ضاد کے نیچے زیر آئے گی. فی الریاض، زینب ریاض میں ہے. اخوہا، اس کا بھائی، فی الطائف، طائف میں ہے. وابوہا، اس کے ابو، فی المدینۃ المنورۃ، مدینۃ المنورہ میں ہے. تو زینب فی الریاض، اخوہا فی الطائف، وابوہا فی المدینۃ المنورۃ. پانچواں پوائنٹ ہے ھذا الطالب، یہ اسٹوڈنٹ. ابوہ، اس کے ابو، وزیر، وزیر ہیں. واخوہ، اور اس کا بھائی، تاجر کبیر، بہت بڑا تاجر ہے. تاجر کبیر یہ مرکب توصیفی ہے، بڑا تاجر. ھذا الطالب ابوہ وزیر واخوہ تاجر کبیر. چھٹا ہے ذہب، گیا، اخی، میرا بھائی، الی المدرسۃ، مدرسہ کی طرف. وذہب ابی، اور گئے میرے والد، الی الجامعۃ، یونیورسٹی کی طرف. ذہب اخی الی المدرسۃ وذہب ابی الی الجامعۃ. اب پانچواں پوائنٹ دیکھیے محمد، خالد، حامد، عباس، محمود. حمزۃ، طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ، عکرمۃ. اب یہاں پر ہمیں کون سا والا رول اپلائی کرنا ہے اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تو جس طرح سے عورتوں کے ناموں کے آگے یعنی آخر میں ایک پیش آتی ہے، دو پیشیں نہیں آتی، بالکل اسی طرح مردوں کے ایسے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں ان کے آخر میں بھی دو پیشیں نہیں آتی، صرف ایک پیش آتی ہے. اب آپ دیکھیے حمزۃ، آخر میں گول تا آ گئی، اور یہ نام جو ہے یہ مذکر کے لیے زیادہ تر رکھا جاتا ہے، اسی لیے تا کے اوپر ایک پیش آئی ہے. طلحۃ، اس کے آگے بھی یعنی آخر میں گول تا ہے، اور یہ بھی نام مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی مردوں کے نام رکھے جاتے ہیں طلحہ، اسی لیے اس کے آخر میں ایک پیش آئی ہے. اسامۃ، اسامہ بھی مردوں کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کے آخر میں بھی گول تا ہے تو ایک پیش آئی ہے. معاویۃ، یہ نام بھی مذکروں کے رکھے جاتے ہیں یعنی مردوں کے رکھے جاتے ہیں اور اس کے آگے بھی یعنی آخر میں گول تا آ رہی ہے، اسی لیے ایک پیش ہے. اکرمۃ، یہ نام بھی مردوں کے رکھے جاتے ہیں اور اس کے آخر میں بھی گول تا آ رہی ہے، اسی لیے یہاں پر ایک پیش آئی ہے. تو مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا آئے وہ نام بھی ایک پیش کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ان پہ تنوین دو پیشیں نہیں آتی. تو یہ قاعدہ ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. اگلی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں، تمرین 51. اقرأ، پڑھیں، الاسماء الآتیۃ، آنے والے ناموں کو. اس کو جب ہم ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اقرأ الاسماء الآتیۃ واضبط اواخرها، اور ان کے آخر میں آپ نے حرکت دینی ہے، اعراب لگانے ہیں. پہلا دیکھیے خالد، نارمل ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، دو پیشوں کے ساتھ پڑھیں گے. حمزۃ، حمزہ مردوں کا نام ہوتا ہے
اور اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو ایک پیش پڑھی جائے گی، حمزۃ۔ اسی طرح عمار نارمل نام ہے تو ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ انس یہ بھی نارمل نام ہے، ہم دو پیشوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ معاویۃ یہ مذکر کا نام رکھا جاتا ہے اور آخر میں گولتا آ رہی ہے تو ایک ہی پیش کے ساتھ پڑھی جائے گی، معاویۃ۔ اسی طرح حامد نارمل نام ہے تو ہم دو پیشوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے ہے اسامۃ، یہ بھی مردوں کا نام ہے اور آخر میں گولتا آ رہی ہے تو اس کو ایک پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ عکرمۃ یہ بھی اسی طرح ایک پیش کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ عباس یہ نارمل نام ہے، ہم اس کو دو پیشوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ محمد یہ بھی نارمل نام ہے۔ طلحۃ یہ مردوں کا نام رکھا جاتا ہے اور آخر میں گولتا آ رہی ہے تو اسی لیے ایک پیش کے ساتھ پڑھی جائے گی، طلحۃ۔ تو مردوں کے ایسے نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں ان کے آخر میں بھی ایک پیش آتی ہے، دو پیشیں نہیں آتی۔ تو یہ تھا آپ کا الدرس العاشر، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اب اس کے الکلمات الجدیدہ جو نئے کلمات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ الزمیل، الزوج، واحد، فتن، فتن نوجوان کو کہتے ہیں۔ مع، الطفل، الکویت، اللغۃ۔ میں امید کرتی ہوں یہ لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے درس کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر، الدرس الحادی عشر۔ اس پہ جب ہم رکیں گے تو عشر پڑھیں گے، لیکن اگر آخری حرکت پڑھنی ہے تو عشرہ کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے سے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں، پہلے وقف کر کے اس کے بعد ہم آخری حرکت بھی پڑھتے ہیں۔ الدرس الحادی عشر، الدرس الحادی عشر۔ تو 11th لیسن ہمارا آ گیا ہے، 11th چیپٹر، 11واں سبق، اور یہ ایک مضمون ٹائپ ہے، بیتی میرا گھر۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ھذا بیتی، ھذا یہ، بیتی میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ بیتی میرا گھر، امام المسجد، مسجد کے سامنے ہے۔ امامہ جو ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے، اور اس سے آگے جو المسجد ہے یہ مضاف الیہ ہے، تبھی میں نے دال کے نیچے زیر کو پڑھا، کیونکہ مضاف الیہ کے آخر میں زیر آتی ہے۔ بیتی امام المسجد، بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے۔ فیہ، اس میں گھر جو ہوتا ہے، بیت، یہ مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے عربک میں، اسی لیے اس کی جو ضمیر آئی ہے وہ ہا کے ساتھ آئی ہے۔ فیہ نارمل۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک باغیچہ ہے، چھوٹا سا، چھوٹا باغیچہ۔ حدیقۃ صغیرۃ یہ مرکب توصیفی ہیں۔ فیہ حدیقۃ صغیرۃ۔ اب اس چیپٹر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو حرکات وغیرہ نہیں دی ہوئی، زبر زیر پیش نہیں دیے ہوئے، اور بغیر زبر پیش کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔
हादिही गुरफती, हादिही गुरफती, ये मेरा कमरा है। फीहा, हा आया है इसके साथ क्योंकि गुरफा ये मुअन्नस कंसिडर किया जाता है। फीहा, इसमें, नाफिज़तुन कबीरतुन, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, बड़ी खिड़की, इसमें बड़ी खिड़की है। व मिरवहतुन जमीलतुन, और मिरवहतुन पंखे को कहते हैं। मिरवहतुन जमीलतुन, खूबसूरत पंखा है। हादा सरीरी, ये मेरा बेड है। वहादा कुर्सी, और ये मेरी कुर्सी है। वहादा मकतबी, और ये मेरी टेबल है। साअती व कलमी, साअती घड़ी को कहते हैं, मेरी घड़ी। व कलमी, और मेरा कलम। व किताबी, और मेरी किताब। अलल मकतबी, मेज़ पर है। अला जो है ये हरूफुल जर में से है, तो मकतबी बा के नीचे मैंने ज़ेर को पढ़ा। व हकीबती, हकीबती मेरा बैग। तहतल मकतबी, तहता नीचे को कहते हैं, अल मकतबी मेज़। तो तहता भी आपको बताया गया था कि ये मुदाफ बनकर आता है, तो इसीलिए मकतबी में बा के नीचे मैंने ज़ेर को पढ़ा है क्योंकि ये मुदाफ इलैह है। व हकीबती तहतल मकतबी। नाफिज़तु गुरफती, नाफिज़तु मैंने एक पेश क्यों पढ़ी है क्योंकि ये मुदाफ है। गुरफत ये मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है, और या जो इसके साथ ज़मीर आई है ये मुदाफ इलैह है। नाफिज़तु गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की। मफ्तूहतुन, खुली हुई है। नाफिज़तु गुरफती मफ्तूहतुन। हादिही गुरफतु अखी, ये मेरे भाई का कमरा है। तो गुरफतु ये मुदाफ है, इसीलिए ताके ऊपर एक पेश आई है, और अखी मेरा भाई। हादिही गुरफतु अखी, ये मेरे भाई का कमरा है। वतिलका, और वो, गुरफतु उख्ती, मेरी बहन का कमरा है। तो गुरफतुन ये एक तरह से मुअन्नस है, इसीलिए इसके लिए जो इशारा आ रहा है हादिही ये भी मुअन्नस का है, तिलका जो दूर का इशारा आया है ये भी मुअन्नस का है। व तिलका, और वो मेरी बहन का कमरा है। गुरफतु अखी, गुरफतु अखी मेरे भाई का कमरा। कबीरतुन, बड़ा है। व गुरफतु उख्ती, और मेरी बहन का कमरा। सगीरतुन, छोटा है। गुरफतु अखी मेरे भाई का कमरा, यहाँ पे भी गुरफतु मुदाफ है और अखी मेरा भाई। गुरफतु अखी मेरे भाई का कमरा। अमामा, सामने है। गुरफती, मेरे कमरे के। तो मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है। व गुरफतु उख्ती, और मेरी बहन का कमरा। अमामल मतबखी, किचन के सामने है। तो मतबखी ख्वा के नीचे मैंने ज़ेर को क्यों पढ़ा, क्योंकि अमामा है और अमामा मुदाफ बनकर आता है, और अल मतबखी ये मुदाफ इलैह है और इसके एंड पे ज़ेर आएगी। तो मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है और मेरी बहन का कमरा किचन के सामने है। ली,
میرا اخن ایک بھائی ہے، واحد ایک ہی، لی اخن واحد میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامۃ اس کا نام اسامہ ہے۔ اسامہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے اور یہ مذکر کا نام ہے، اسی لیے ایک پیش کے ساتھ آیا ہے۔ اسمہ اسامۃ اس کا نام اسامہ ہے، ولی اور میری، اخت واحدۃ ایک بہن ہے، اسمہا اس کا نام سعاد سعاد ہے۔ سعاد جو ہے یہ مؤنث نام ہے، عورت کا نام ہے، اسی لیے اس کے آخر میں بھی ایک پیش آئی ہے۔ اسمہا سعاد، ابی میرے والد، و امی اور میری والدہ، فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ بڑے کمرے میں ہیں، اس بڑے کمرے میں ہیں۔ تلکا ہے یعنی دور کے اشارے کے لیے آیا ہے، اور الغرفہ الکبیرہ یہ مرکب توصیفی ہیں۔ تو یہاں پر غرفتی میں نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ پیچھے فی ہے، اسی لیے میں نے یہاں پہ الغرفۃ الکبیرۃ پڑھا۔ تو ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، انا میں، احب محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، ابی اپنے ابو سے، و امی اور اپنی امی سے۔ انا احب ابی و امی و احب اخی و اختی، اور میں محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے۔ تو یہ تھا آپ کا چیپٹر بیتی میرا گھر، جس میں انٹروڈکشن کروایا گیا تھا اپنے گھر کے بارے میں، اپنے کمرے کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے کمرے کے بارے میں۔ تو اس کو ایک ہی اسٹریچ میں ہم پڑھتے ہیں۔ بیتی، ھذا بیتی، بیتی امام المسجد، بیتی جمیل، فیہ حدیقۃ صغیرۃ، ھذہ غرفتی، فیہا نافذۃ کبیرۃ ومروحۃ جمیلۃ، ھذا سریری وھذا کرسیی وھذا مکتبی، ساعتی وقلمی وکتابی علی المکتب، وحقیبتی تحت المکتب، نافذۃ غرفتی مفتوحۃ، ھذہ غرفۃ اخی وتلک غرفۃ اختی، غرفۃ اخی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ، غرفۃ اخی امام غرفتی وغرفۃ اختی امام المطبخ، لی اخ واحد اسمہ اسامۃ، ولی اخت واحدۃ اسمہا سعاد، ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، انا احب ابی و امی و احب اخی و اختی۔ اب آگے اس کی ایکسرسائز ہے، تمرین 52، اقرأ واکتب، اور یہ آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔